ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے جناب ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ صاحب سے. ندیم صاحب, آپ سے گفتگو جاری تھی اور اپنے اچھے لوگوں کو بتائیں کہ پوائنٹس کس طرح کے ہیں. میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. آج کل کے حالات میں اس وقت ایک ایشو میمو کا ہے جو کہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبارات اور خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, اور جبکہ بہت سارے مسائل ہیں. ابھی جو گیسز کا ایشو چل رہا ہے اور جو پرائسز بڑھا دیے گئے ہیں بجلی اور دیگر چیزوں پہ, اور ایک طرف یہ ایشو ہے اور دیگر. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے اس میں؟ لیکن جہاں تک میمو کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں تو اپنا ہی نظریہ پیش کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ ہم میں میمو سے زیادہ آپ آسمان جہانگیر کے ساتھ ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کس کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو ایک عوام کی نمائندگی کروں گا کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں اس وقت اس قدر بنیادی مسائل کا لیک ہے, اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے معاملات آئے دن کریٹ کیے جاتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پینڈنگ کیسز کی ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس کو چھوڑ کر انہوں نے نواز شریف کی پٹیشن, میمو پٹیشن پر, کہ جس کا کوئی حاصل وصول عوام کے لیے نہیں ہے, تو اس پر بحث شروع کر دی ہے. اس پر وہی ہوا, کمیشن بنا. آج تک مجھے ایک کمیشن کی بتا دیں, کسی ایک کمیشن کا کوئی رزلٹ نکلا ہو اور اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہو. حمود الرحمان کمیشن بنا تھا 1971 میں, لیکن کیا ہوا, پاکستان ٹوٹنا تھا اور ٹوٹ کے رہا. جو انٹرنیشنل کنسپائریسیز ہوتی ہیں وہ تو اپنا اثر دکھاتی ہیں, لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جس ایجنڈے کے تحت روٹی کپڑا مکان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آئی ہے, صرف اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو. اور چونکہ یہ اس ایجنڈے سے ہٹ گئی ہے, اس لیے اس کی مقبولیت میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے. جہاں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے, کرپشن پر روزانہ کی بنیاد پر کبھی بھی جو ہے سماعت نہیں ہوئی. کرپشن پر ایک کمیشن بننے کا اعلان ہوا ابھی 2 دن پہلے, یعنی مہینوں کے بعد وہ 2 دن پہلے جو ہے اس کمیشن کو ایکٹیویٹ ہوا ہے کہ جی جتنے قرضے رائٹ آف ہوئے ہیں اس کی بنیاد کیا تھی, وہ کیوں رائٹ آف ہوئے ہیں. یہ سب پبلک کا پیسہ ہے. پبلک کو لوٹنے والے عناصر کا محاسبہ نہیں ہو رہا, بلکہ ایسے معاملات میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے جن کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. بنیادی جو مسائل ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جیسے جو مہنگائی ہے اور جو پرائسز بڑھ جاتے ہیں, اس پہ کوئی ہیومن رائٹس کام نہیں کر رہی ہیں, یا اس پہ کوئی پرائس کنٹرول کے لحاظ سے کوئی پاکستان کے اندر اس طرح جو باہر کے ملکوں میں اس طرح ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے اچھا آپ نے سوال اٹھایا, ہماری گورنمنٹ فنکشنری جو ہے نا وہ مکمل طور پر کرپٹ ہو چکی ہے. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں کہ اس نے لینڈ اور ریونیو کو نمبر 1 کرپٹ کا جو ہے سیریل پر لے کر آئے ہیں. وہ دوسرے نمبر پہ پولیس ہے, یعنی پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. جب تک آپ کی فنکشنری جو ہے وہ آنیسٹ نہیں ہوگی, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کتنے ہی آئین لے آئیں, کتنے ہی قوانین بنا لیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ صرف گاڑیوں کی پرچیز پر جو ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں. روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, ہر تیسری چوتھی گاڑی جی ایس, جی پی, جی ایس اے سرکاری ملے گی اور نیو برانڈ کی گاڑی ہوگی. تو اب جب تک آپ کی فنکشنری جو ہے, جو گورنمنٹ فنکشنری ہے جو کہ ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے, وہ آنیسٹ نہیں ہوگی, اس کا صحیح طور پر محاسبہ نہیں ہوگا, تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور خاص کر بڑے افسوس کی بات ہے, اپنے آپ کو جمہوریت کا جو ہے یہ راگ لاپنے والے انہوں نے اس فنکشنری کو آ کے اور زیادہ کرپٹ کر دیا ہے. ان کے دل سے احتساب کا خوف ہی نکال دیا. اچھا محترمہ جناب خدیجہ خان صاحبہ, میں آپ سے پھر ایک سوال کروں گا کہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے سیوک جو پرابلمس ہیں اس میں بھی آپ کا ایک کردار ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشن میں کس طرح کی پرابلمس آپ کے پاس آتی ہیں وہ, اور آپ کس طرح اس کو ریلیو کرتی ہیں؟ دیکھیے, ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں کی جو پالیسیز, جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں, جو زیادہ تر شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں جن پہ وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہر اسکول جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا. اور زیادہ تر اسکولوں میں یہ ہوتا ہے, خاص طور سے میں پرائیویٹ اسکولس کو کہوں گی کہ انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اسی پہ عمل پیرا رہتے ہیں سارا وقت. اور یہاں پر یہ ایک, میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس فیلڈ کو اس میں یعنی کہ سالو کرتے ہوئے یا لوگوں کو ریلیف دیتے ہوئے ہمیں خود جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ سب سے زیادہ ہیں. کیونکہ آپ کسی کو اس
کو صحیح لائن پہ لانے کے لیے کنونس کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ بھائی یہ پالیسی تو ہے, گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنا دی ہے. جیسے اب ایک فار انسٹانس یہ دیکھ لیجئے کہ فی ہے, اسکول فی کو یہ جس وقت چاہتے ہیں پرائیویٹ اسکول والے یہ اپنے حساب سے اس کو بڑھا دیتے ہیں. جی ہاں, اور یعنی کہ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے, اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ بعض ایسے اسکولز ہیں کہ جو بچوں کے والدین سے کچھ پیسے بھی ڈپازٹ کرواتے ہیں کہ جب وہ اسکول چھوڑیں گے تب وہ پیسے ان کو ملیں گے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہے. اور ہمارا معاشرہ جہاں پر الٹریسی زیادہ ہے, آپ دیکھیں لٹریسی کا تو کوئی ہمارے یہاں آپ یہ سمجھیے کہ نہایت ہمارے ملک میں کمی ہے, تو وہاں پر یہ سب چیزیں اور اس کو ایک کمرشلائزڈ پلیٹ فارم پہ لے کے آنا, بالکل جیسے کوئی بزنس رن کر رہا ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سالو کرنے میں سمجھتی ہوں کمرشلائز تو جب ظاہر ہے کہ جو صورتحال گورنمنٹ کے اداروں کی ہے, جو تعلیمی اداروں کی ہے, سرکاری اسکولوں کی ہے, تو اس لحاظ سے کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتی اس کو کمرشلائز یا پرائیویٹ سیگمنٹ میں زیادہ کام کرنے کی؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اگر دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اور چیز جو فیل کی وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں, جو نامور اسکولز ہیں, انہوں نے اپنا ایک سمبل بنا لیا جس کو کہ آج کل لوگوں نے اپنا ایک اسٹیٹس سمبل سمجھ لیا کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھے گا تو اس کا یہ نام ہوگا اور وہ فلاں جگہ سے کیمبرج جی ہاں ایگزامز دے دے گا تو یہ ہو جائے گا. اب ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز پر پرووک نہیں کر پاتے یا ان کو کنونس نہیں کر پاتے کہ بھائی آپ ان اسکولوں کو چھوڑ کر آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں, کیونکہ گورنمنٹ اسکول کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ ہمارے میرے خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں, سبھی کوئی جان بوجھ کے خراب کیا گیا اس کو. جی ہاں, بلکہ لارڈ میکالے کا اگر آپ پڑھیں تو اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب انڈیا کے بارے میں, پاکستان برصغیر کے بارے میں بات کہی تھی کہ the people are very genius, اور ایجوکیشن کا جو ان کے سسٹم ہے اگر یہ اس طرح جاری رہا تو یہ بہت آگے نکل جائیں گے, اور ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ان کی ثقافت سے ان کا مقابلہ کرو, ان سے ان کی ایجوکیشن چھین لو, تو یہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے حل یہ نکالا کہ انگریزی اور اس طرح کے علوم کو داخل کر دیا جائے کہ یہ لوگ ان پر بوجھ زیادہ پڑ جائے اور اپنی قومی زبان میں وہ ترقی نہ کر سکیں, اور وہ اس پہ کامیاب ہوئے اس طرح سے. میں تو اپنے پکار فاؤنڈیشن کے تھرو ایسے پیرنٹس کو اکثر کہتی رہتی ہوں کہ اگر آپ کو اسکولز میں شکایتیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حل کی جائیں یا اس سلسلے میں ان سے بات کی جائے تو ہم لوگ اپنی یہ ہماری جو ہیلپ لائن سروس ہے, میرے پاس یہ رسالہ ہے ماہانہ آپ کا ہیومن رائٹس پوسٹ کے نام سے آپ لوگ ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہیں. ماہانہ یہ ہے, اس میں لوگ اگر اس کو لیں تو اس میں اس طرح کے پرابلم سالو کرنے کا موقع ملتا ہے. جی ہاں بالکل, اگر آپ اس وقت بھی اگر آپ اس میگزین کو کھول کے دیکھیں تو ہمارا یہ پکار فاؤنڈیشن کا اندر ہی دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کے تینوں ونگز کے بارے میں بتایا بھی ہے اور اپنی ہیلپ لائن نمبر بھی اس میں دیا ہے, اور یہ 24 آورز کے لیے کھلی رہتی ہے, اور جو جس وقت چاہے وہ اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے, اور لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ کو میں یہی بتائی تھی, بلکہ ندیم صاحب نے بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ والنٹیرلی, اور یہ کہ ہمارے ٹرسٹیز جو ہیں وہ فل ٹائم اس میں اپنا سپورٹ بڑے سپورٹیو وے میں اس ہماری فاؤنڈیشن کو ہیلپ کرتے ہیں. اور میں لوگوں سے یہی, بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں ان سے گزارش کروں گی کہ اگر ان کو اس قسم کی پرابلمز ہیں تو وہ بلا تکلف ہم سے کانٹیکٹ کریں. اچھا, ویری گڈ. ندیم صاحب میں سوال کروں گا کہ ویٹو پاور کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. یو این او اپنے قوانین 1948 میں یہ قانون آیا, 1945 میں یو این او کا قیام عمل میں آیا, یہ پھر بھی تمام وہ انصاف دینے کے لیے تھا, لیکن پھر ویٹو پاور کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ اصل میں ویٹو پاور جو ہے دراصل جو 5 بڑی قوتیں ہیں, امریکہ, رشیا, چائنا, جرمنی اور یو کے, اس پر مشتمل جو ہے ایک ایسی قرارداد ہے کہ اگر فرض کیا پوری دنیا ایک طرف اور ان میں سے ایک بندہ ایک طرف, تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا. ویٹو پاور کی وجہ سے ہی آج 60-62 سال ہونے کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا, قبرص کا مسئلہ حل نہیں ہوا. جو ان کے مفاد کے ہوتے ہیں وہ فوری حل ہو جاتے ہیں. ایسٹ تیمور انہوں نے الگ کر دیا, سوڈان کے ٹکڑے کر دیے, اب ان کی پاکستان پر نظریں ہیں, عراق کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, افغانستان کا آپ نے دیکھ. بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دراصل یہ ویٹو پاور جو ہے وہ اینٹی مسلم پاور ہے. جہاں مسلمانوں کا مفاد ہوگا وہ چیز ویٹو ہو جائے گی, اور جہاں مسلمانوں کی اگینسٹ میں کوئی چیز اٹھ رہی ہوگی وہ جو ہے اس کو جو ہے جاری کر دیا جائے گا. سب سے جو ویٹو اس دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو آپ کو یہ ویٹو پاور ختم کرنی پڑے گی.
بڑی قوتوں کی اجارہ داری جو ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک ووٹنگ کرائی جائے ہر مسئلے پر، ووٹنگ میں جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہی ریزولوشن کو پاس کر دیا جائے. اچھا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بارے بات ہوتی ہے. پہلے بتائیے کہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس میں کیا فرق ہے، پبلک کو یہ پتہ چلنا چاہیے. اور دوسری، پاکستان میں کوئی ایسی چیز جس پہ آپ نشاندہی کرنا چاہیں؟ دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کو کہتے ہیں. بنیادی حقوق جو ڈیزائن کیے ہیں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے انسان کے، کہ وہ اس کو جو پیدا ہوا ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو جس ملک میں رہتا ہے وہاں کسی بھی اس کے ایریے میں جانے کا حق ہے، روزگار کوئی کرنے کا حق ہے، اس کو جینے کا حق ہے، اس کو کام کرنے کا حق ہے، اس کو اپنی طرز کی زندگی گزارنے کا حق ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے اپنے اس پر چلائے. اب یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں. اچھا، بنیادی حقوق کے اندر ہی انسانی حقوق بھی جو ہے وہ آتے ہیں کہ یعنی جسے ہم اسلام میں حقوق العباد کا آپ نام. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے جو قوانین کے کسی دائرۂ کار میں آ جائے تو فنڈامنٹل رائٹس میں آ جاتی ہے وہ چیزیں. جی. اور ہیومن رائٹس جنرلی جو انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے حقوق لے کے پیدا ہوتا ہے. گفتگو جاری ہے ناظرین، اور ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے.